اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ اسلام نے عورت کو بہت بلند مقام دیا ہے۔ عورت کا سب سے قیمتی زیور اس کا پردہ ہے، اس کی حیا ہے۔ جس کتاب میں عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہی مرد کو بھی نگاہ نیچے رکھ کر چلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عورت کے پردے کے متعلق حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ عورت کا پردہ کرنا شہید کے خون سے بھی افضل ہے۔ اسلام نے عورت کو قید نہیں کیا بلکہ ہوس پرستوں کی نگاہوں سے محفوظ کیا ہے۔ جو لڑکیاں پردہ نہیں کرتی اور سوچتی ہیں کہ ہمارا ذہن صاف ہے، تو ان کے لیے عرض ہے کہ تمہارا ذہن کتنا بھی صاف ہو، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ صاف نہیں ہو سکتا، اور پردہ کرنے کا حکم انہیں بھی تھا۔ پردے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیا کے 10 حصے ہیں، تو 9 حصے عورتوں کے لیے ہیں اور 1 حصہ مردوں کے لیے ہے۔ اچھی لڑکیاں اپنے حجاب کی حفاظت کرتی ہیں، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ یہ نہ صرف ان کے حسن کو چھپانے کے لیے ہے بلکہ بچانے کے لیے بھی ہے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ بہترین عورت کون سی ہے؟ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے مختلف جوابات دیے۔ کسی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 وقت کی نماز پڑھنے والی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بات تمہاری ٹھیک ہے، پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ ایک نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ کرنے والی۔ فرمایا، بات تمہاری ٹھیک ہے، پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس محفل میں بھی بیٹھا تھا، پر میری سمجھ میں بھی اس کا جواب نہیں آ رہا تھا، حالانکہ شہر علم کے دروازے کا نام علی مولا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت حکمت تھی کہ جواب کوئی اور دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قد میں چھوٹا تھا اور بیٹھا بھی میں پیچھے تھا، تو وہ گردن جھکا کر اس مجلس سے باہر چلے گئے اور فوراً ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں پہنچ گئے۔ تو میں نے کہا کہ فاطمہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سوال پوچھا ہے۔ صحابہ ان کے سوال کا جواب دے رہے ہیں، پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میری مراد کو نہیں پہنچے، تم ذرا جلدی سے جواب نہیں دیتی؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ہنس پڑی اور کہنے لگی کہ میں جواب دوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں تم جواب دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بتاؤ دنیا کی سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سادہ سا جواب تھا، تو آپ لوگوں کو آیا کیوں نہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بتاؤ اس کا جواب کیا ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگیں کہ دنیا کی سب سے بہترین عورت وہ ہے کہ جس کو کبھی کسی نامحرم نے نہ دیکھا ہو، اور نہ ہی اس عورت نے کسی نامحرم کو دیکھا ہو۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں وہاں سے چلا گیا اور سیدھا اس مجلس میں پہنچ گیا جہاں یہ محفل ہو رہی تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ گردن جھکا کر واپس اس مجلس میں گئے اور بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کس کو آتا ہے جواب؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہاتھ کھڑا کیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے جواب آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور کہا کہ بتاؤ پھر اس کا جواب کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دنیا کی سب سے بہترین عورت وہ ہے کہ اسے نہ کبھی کسی نامحرم نے دیکھا ہو اور نہ کسی نامحرم نے اسے دیکھا ہو۔ تو اس جواب کو سننے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ میں نے تو فرمایا ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ صحابہ کرام میری طرف دیکھنے لگے اور میں نے کہا کہ اللہ نے ان دونوں کے درمیان سارے پردے کھولے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی پردہ نہیں کہ عورت کہے کہ میں تو چہرہ ڈھانپ کر نکلی تھی، باقی میں دکاندار سب سے بات کر آئی، سب کے چہرے دیکھ آئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تیری آنکھوں کا بھی پردہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عبداللہ ابن مکتوم نابینا ہے، تو ان سے پردہ کرو۔ اور جب عبداللہ ابن مکتوم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے گھر گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ان سے پردہ کر لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو نابینا ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے تو نظر آ رہا ہے نا۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا انداز نرالا تھا۔ عورت کا پردہ کرنا فرض ہے، آپشن نہیں ہے کہ کرے یا نہ کرے۔ پردہ صرف عالمہ پر نہیں ہوتا بلکہ ہر عورت پر فرض ہے، اور فرض میں دیر اور کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر وہ ہر چیز پر نہیں ہوتا، پردہ ہر چیز پر نہیں ہوتا، اور پردہ تو بہت قیمتی اور نایاب چیزوں پر ہوتا ہے۔ کعبہ پر پردہ اور رب کی ذات بھی پردوں میں چھپی ہے۔ سوچئے کہ باپ نے کیا بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اپنی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ دوسروں تک اسلام کا پیغام پہنچ سکے، اور اچھی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔